अस्सलाम वालेकुम मित्रों, इस वीडियो में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो मरवजा तर्जुमा है उस पे तनकीदी जायज़ा लिया गया है और उसके साथ साथ इसकी वजाहत भी की गई है। लिहाजा आप वीडियो मुकम्मल देखें और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जो बना हुआ है उस पे अपना अंगूठा भी लाजमी मारें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसका जो तर्जुमा बनता है वो आपसे हम शेयर करेंगे आज। इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसका जो तर्जुमा बनता है उसकी अंडरस्टैंडिंग करने से पहले हम आपसे मरवजा तर्जुमा जो है वो उस पे तनकीदी जायज़ा है वो शेयर करेंगे और उसके बाद हम इसकी अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ेंगे। आपने बहुत से लोगों का तर्जुमा पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, तो इन्होंने ये तर्जुमा किया है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अब आप इस तर्जुमे को देखते हैं तो और आयत को देखते हैं तो आयत में कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसका तर्जुमा शुरू किया है इन्होंने वो किया जाए। इसी तरह अगर है कोई लफ्ज़ तो बराए मेहरबानी हमें दिखाएं, हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। हम ढूंढ ढूंढ के थक चुके, हमें नहीं मिला हमें, ताकि उसका पता चले कि कौन सा लफ्ज़ है जिसका मानी शुरू किया है। इस तरह हम देखते हैं आयत में इनका तर्जुमा आगे तो इन्होंने लिखा है अल्लाह की नाम के साथ, अल्लाह के नाम के साथ। तो नाम के साथ नाम जो है किसी लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं है, क्योंकि नाम जो है कुरान की लिसान में हम देखते हैं तो नामा कहा जाएगा इसको, जो कि नवामा रूट से आता है। नवामा रूट में नींद का पहलू पाया जाता है। इस तरह हम देखते हैं, आप सुबह सुबह हाफिज़ साहब जो अजान देते हैं उसमें अज़ाफ़ी कलमात हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसका तर्जुमा जितने भी मुतरजमीन हैं सबका आप देख सकते हैं कि नींद से बेहतर सलात है, ये किया हुआ है, नौम के मानी नींद किया हुआ है। इसी तरह हम अल किताब की जानब रुख करते हैं तो इसकी सूरा नंबर 37 है, उसकी आया नंबर 102 है, जिसमें मनामी आया हुआ है। इस तरह अल किताब में मुनामू मनामा मुतअद्दिद जगहों पे आया, वहाँ भी आप मानी देख सकते हैं। नवामा से रिलेटेड नींद से रिलेटेड है। इस तरह नाम उर्दू में आ गया नामा, अल किताब की लिसान में नींद से रिलेटेड मानी बनते हैं। लिहाजा बिस्मी के ये मानी हरगिज़ भी नहीं है। बिस्मी जो है बी हरूफ जारा है, सिमी का रूट है सामावा से वासामा, तो मानी शनाख्त पहचान लेबल के बनते हैं, ये मानी नहीं बनते, नाम मानी नहीं इसके बनते हैं। आपसे दोनों ही मैं रूट वर्ड भी शेयर कर दिया है और दोनों का शेयर कर दिया है, मानी आप खुद देख सकते हैं। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं इनके तर्जुमे में तो जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, ये जो इन्होंने जो लगाया है ना, अगर तो ये किसी लफ्ज़ का तर्जुमा है आयत के तो बराए मेहरबानी वो हमें लफ्ज़ दिखाएं कि कौन सा है, क्योंकि हमें तो कोई लफ्ज़ नहीं मिला जिसका मानी इन्होंने जो कर दिया गया है। कहने का मकसद ये है कि ये तर्जुमा जो किया गया है ये इंसानी कावश है, इसमें गलती हो सकती है। आयत नहीं है ये, आयत अपनी जगह कायम है। जो अज़ाफ़ी अल्फाज इन्होंने डाले वो बता रही कि ये अज़ाफ़ी अल्फाज हैं, वो हमें आयत बता रही है। लिहाजा जितनी बात कही गई है आयत में उतनी कहनी चाहिए, अज़ाफ़ी अल्फाज नहीं डालने चाहिए। अज़ाफ़ी अल्फाज डालने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जिसने हमें किताब दी और जिसने लिखवाई वो लिखना भूल गए थे, हम अज़ाफ़ा किए जा रहे हैं। जो हमसे मुराद वो लोग जो अज़ाफ़ी अल्फाज डाल रहे हैं वो अज़ाफ़ा किए जा रहे हैं उसमें। तो हाँ, इसी तरह हम देखते हैं बहुत से लोग हैं जो ख़ुद को कुरानिस्ट कहते हैं और वो कहते हैं कि जी बिस्मिल्लाह में बिस्मी जो है इसका रूट वर्ड बासमा है, यानी तबस्सुम वाला है। ओ भाई, होश के कुछ नाखुन लो, आपकी वजह से जो इल्म वाले हजरात हैं वो भी बदनाम हुए जा रहे हैं, क्योंकि बिस्मी का रूट ही अलग है, वो आपसे मैं शेयर कर चुका हूँ, उसका मानी ही अलग है। बी इसमें हरूफ जारा है और सिमी मजरूर है। इस तरह आप बासामा जो है वो खुद एक रूट वर्ड है, ये अलग अलग हैं। मसलन मैं आपके सामने एक मिसाल रखती हूँ, लफ्ज़ कुत्ता है, काफ पे पेश है, उसकी काफ की पेश हटा के काफ पे ज़ेर लगा दिया जाए तो कित्ता बन जाएगा, कोई लफ्ज़ ही नहीं रहेगा। यही आप लोग कर रहे हैं, ख्याल करें कुछ। हम इस आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें बिस्मी जो है हरूफ जारा है, मानी है से के साथ। सिमी जो है सामावा
سے واسما روٹ ورڈ سے ہے، معنی ہے پہچان، شناخت، لیبل، یہ مجرور ہے۔ تو بسمی کے معنی بنتے ہیں پہچان کے ساتھ، شناخت کے ساتھ، لیبل کے ساتھ۔ کس کے لیبل کے ساتھ؟ یہ سوال سامنے آتا ہے، تو لفظ آگے ہے اللہ، اللہ کی پہچان کے ساتھ۔ اللہ کے معنی کریں تو کائنات کا کریٹر، کائنات کے کریٹر کی شناخت یا پہچان کے ساتھ، یہ ترجمہ ہوگا۔ آگے لفظ رحمان ہے جو کہ فعلان کے وزن پر ہے، اور فعلان کے وزن پر ہی شیطان لفظ ہے۔ شیطان شرانگیز، شرانگیزی کرنے والا۔ رحمان وہ جس میں شرانگیزی نہ ہو، شرانگیزی کرنے والا نہ ہو، لہٰذا ضد کی صورت میں خود ہی معنی طے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم الکتاب کا رخ کرتے ہیں تو سورہ الاعراف ہے، اس کی آیہ نمبر 176 ہے، آیتوں سے دور کرنے والا شیطان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمیں آیتوں کی جانب جانے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں جی قرآن خود سے پڑھو گے، قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ آیتوں سے تو دور کر رہے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہیں، یہ بھی اسی کیٹاگری کے ہیں۔ تو رحمان اور شیطان ایک دوسرے کی ضد ہیں اور فعلان کے وزن پر ہیں۔ اس طرح ہم رحمان کو مزید دیکھتے ہیں تو مصدر اس کا ہے رحمتن ہے، اور مبالغہ کا صیغہ بھی ہے یہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے احکام جو ہے یہ مہربانیاں کرتے ہیں ہم پہ، اگر لاگو کیے جائیں تو دنیا ہی جنت بن جائے گی، اور مہربانیاں ہم پہ بارش کی طرح وہ ڈالی جائیں گی۔ لہٰذا یہ تو لاگو نہیں کیے ہوئے تو تباہ و برباد ہیں، آپ کے سامنے ہیں جو بھی۔ اس طرح ہم رحیم کی جانب بڑھتے ہیں تو رحیم اسم صفت ہے اور معرفہ ہے، اور رحمت مصدر سے مبالغے کا صیغہ بھی ہے۔ روٹ اس کا وہی رحمان والا ہے، رحمہ فعیل کے وزن پر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کے افعال کا ذکر ہے، اور اللہ کے افعال ہمارے لیے بطور رحمت اور تخلیق موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم آیت کا ترجمہ اس کا اب کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے سامنے سوال آ رہا ہے کہ اللہ کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ تو اس کا جواب الکتاب میں ہی سورہ نمل آیت نمبر ہے 29، اس میں دیا گیا ہے، یہ کہہ کر کے قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اس نے بتایا اے نمایاں حیثیت لوگو، یا اے با اثر لوگو، حقیقتاً میں ہوں، میری جانب ہی وہ ڈالی گئی ہے معتبر کتاب۔ یہ معتبر کتاب تو ڈالی گئی ہے، مگر اس میں کیا ہے؟ اب سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے، وہ اس سے اگلے والی آیت سورہ نمل کی 30 میں بتایا گیا ہے، یہ کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، حقیقتاً وہ تحریر یا کتاب سلامتی دینے والے کی جانب سے ہے، اور وہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے، کائنات کی کریٹر کی پہچان یا شناخت کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں جو کتاب ڈالی گئی ہے وہ اللہ کی پہچان اور شناخت کے ساتھ ہے، تو کتاب سے ہمیں اللہ کی پہچان بھی مل رہی، شناخت بھی مل رہی ہے، لہٰذا ہم دوسری کتابوں کی طرف کیوں جائیں؟ جو ڈالی گئی ہے اس میں ہی دیکھیں گے، جو منتقل کی گئی ہے اس میں ہی دیکھیں گے نا رب کی پہچان کیا ہے، اور اس کی پہچان اس کے ساتھ آئی ہوئی ہے ہمارے پاس۔ تو لہٰذا ہم اب ان آیات کو دیکھیں گے جن میں بسم اللہ حروف جارہ کے ساتھ آیا ہے، یعنی بی کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ تو سورہ ہود ہے ہمارے پاس 41 ہے، اس میں ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، نوح خوانی کرنے والے نے بتایا تم فلک میں سواری کرو، تم جو ارکبو فعل امر حاضر کے لیے ہے، تو حاضر میں ہم نے بھی سواری کرنی ہے کیونکہ نوح کو تو فالو کرنا ہی ہے، تم فلک میں سواری کرو۔ یہ فلک میں سواری کیوں کرنی ہے، سوال یہ سامنے آ رہا ہے، تو آیت میں آگے بتایا گیا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا رواں دواں ہونا، یعنی فلک کا رواں دواں ہونا اور اس کا رکنا اللہ کی پہچان یا شناخت کے ساتھ ہے۔ فلک کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی پہچان اور شناخت ہے۔ تو اس سے پہلے ہم جو سورہ نمل کی 30 پڑھ چکے ہیں وہاں الکتاب کے ساتھ، تو فلک بطور مثل آیا ہوا ہے کتاب ہی ہے، اس کے ساتھ رب کی پہچان اور شناخت ہے۔
ہم دوسری کتابوں کی طرف یا مولوی جو بتا رہے ہیں اس کی طرف نہیں جائیں گے، ہم الکتاب سے ہی دیکھیں گے رب کی پہچان اور شناخت، اس کی طرف تو ہرگز بھی نہیں جائیں گے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں تو سورہ واقعہ 74 ہے، اس میں ہے فسبح بسم ربک العظیم، بس تو نے اپنے عالی شان پالنہار کی پہچان کے ساتھ عملاً سرگرمی کرنا ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں سبح جو آیا ہوا ہے باب تفعیل سے ہے، باب تفعیل شدت کے خاصہ کے ساتھ کرنا معنی میں لازمی لگے گا، تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اس کو۔ فسبح بسم ربک العظیم، بس تو نے اپنے عالی شان پالنہار کی پہچان کے ساتھ عملاً سرگرمی کرنا ہے۔ اب یہی آیت آگے سورہ واقعہ کی 96 میں دوبارہ سے رپیٹ کی گئی ہے، اور سورہ الحاقہ کی 52 میں بھی یہی رپیٹ کی گئی ہے، تو وہی ترجمہ ان جگہوں پہ بھی لگے گا۔ اس طرح ہم سورہ العلق کی آیت نمبر 1 کی جانب بڑھتے ہیں، تو اس میں پڑھ اپنے پالنہار کی پہچان یا شناخت کے ساتھ جو اس نے مرحلہ وار پروان چڑھایا۔ اب رب نے جو مرحلہ وار پروان چڑھایا آپ کائنات میں دیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے کے بعد سے بہت سائنسدان مسلمان آئے، تو بھائی اب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں جو رب نے خلق کیا اس کو پڑھ نہیں رہے ہیں، اس پہ تجربات اور تحقیقات نہیں کر رہے ہیں، تو سائنسدان کہاں سے آئے گا؟ جب سائنسدان نہیں آئے گا تو قوم پس جائے گی۔ آپ دیکھ لیں قوم میں وہ قومیں جن کے پاس سائنٹسٹ ہے وہ عروج پہ ہیں ہر میدان میں، جن کے پاس نہیں پیچھے ہوئے ہیں، پیچھے ہیں بہت ان سے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ الانسان ہے، اس کی آیہ نمبر 25 ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے جی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور تو اپنے پالنے والے کی پہچان کو یادداشت میں رکھ۔ یہ کب رکھنی وہ آیت میں ہی بتایا گیا، بکرۃ و اصیلا، صبح سے دوپہر کے سائے برابر ہونے تک اور دوپہر کے سائے ڈھلنے سے سورج ڈوبنے کے لمحات تک یہ کرنا ہے جی۔ رب کی پہچان یا شناخت کو اپنی یادداشت میں سموئے رکھنا ہے چلتے پھرتے ہر وقت۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں بکراتن جو ہے دن کا اول حصہ آپ کو پتہ ہے صبح سورج نکلنے سے لے کے وہ سائے برابر ہونے تک ہوتا ہے، اور اصیلا جو ہے سائے ڈھلنے سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک، یہ بکراتن و اصیلا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں آگے تو ہمارے پاس ہے سورہ الاعلیٰ کی آیہ نمبر 1، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے خاص عمدہ ترین پالنہار کی پہچان یا شناخت کی عملاً سرگرمی کرنا ہے تو نے۔ تو یہ پہچان یا شناخت کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا ہے، عملاً سرگرمی بھی کرنی ہے اسی طرح جو پہچان کیا ہے الکتاب سے آپ نے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آیہ نمبر ہے الاعلیٰ کی ہی 15، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے پالنہار کی شناخت یا پہچان ذہن میں رکھی، پھر اسے تبادلہ آرا یا اسے حکم کا پیچھا کرنا ہے۔ یاد میں سنبھالی پہچان یا شناخت، تو جو حکم ملا ہے اس پہچان یا شناخت سے اس کا پیچھا کرنا ہے، پیچھے پیچھے چلتے جانا ہے، اس کے جو کہا گیا اس کے پیچھے پیچھے چلتے جانا ہے۔ یہ جی ان آیات کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو آپ سے ہم نے شیئر کیا ہے۔ اس پہ کوئی سوالات ہیں تو آپ ہم سے کومنٹ میں وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت